بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کے پیدا ہونے کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم سمود انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے۔ طویل قد اور جسم انتہائی مضبوط تھے۔ وہ بستر پر بیماری کی حالت میں نہیں مرتے تھے۔ وہ تندرستی کی زندگی گزارتے تھے۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے تھے، ہچکی لیتے تھے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ وہ بھی قوم عاد کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے کے ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا۔ خوشحالی، پتھر کے تراشے ہوئے گھر اور جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا۔ تکبر اور کفر دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ متکبر لوگ بہت جلد کافر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قوم سمود کے لوگ بھی کافر، بت پرست اور مشرک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا، ان کو اپنی اطاعت اور اللہ سے ڈرنے اور عبادت کرنے کی تلقین فرمائی۔ تاہم چند لوگوں نے پیروی کی اور اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ اکثریت نے صالح علیہ السلام کو ملامت کی۔ ان میں سے کچھ نے آپ کو پاگل قرار دیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، قوم سمود کو خدشہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اسے روکنے کی کوشش میں انہوں نے صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا، جس سے ثابت ہو کہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سامنے پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی کو برآمد کرو، وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ بھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، چٹان پھٹی اور ایک خوبصورت اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی، بچہ جنا اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا اور چرنے کے لیے نخلستان آباد کیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن اس نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ قوم سمود کے 7 قبیلے اونٹنی کا دودھ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی بھی تقسیم کر دیا۔ چشمے کے ایک دن کا پانی اونٹنی پی جاتی تھی اور لوگ اس دن اس کا دودھ دوتے تھے۔ وہ لوگ اگلے دن اونٹنی کا دودھ نہیں نکالتے تھے اور چشمہ اس دن قبیلے کے جانوروں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی اور سمود کے 2 نوجوانوں کیدار اور مستہ نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن انہوں نے شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ کیدار نے تیر چلایا جبکہ مستہ نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، جس کو دیکھنے کے بعد اونٹنی کے بچے نے چیخو پکار شروع کر دی اور واپس اسی پہاڑ میں چلا گیا جہاں سے اونٹنی نے جنم لیا تھا۔ اس طرح اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بنا۔ قوم سمود کے پاس بہترین کاریگری تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کی گنی چٹان سے اپنے مکانات تراشے تھے۔ اس سے وہ خود کو محفوظ تصور کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے چٹانی قلعے انہیں تمام آفتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم سمود کو 3 دن کی مہلت ملی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اپنے پیروکاروں کو جمع کرنے اور شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ لوگ صالح علیہ السلام سے چھٹکارا پا کر بہت خوش تھے اور دی گئی مہلت کے ختم ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار مہلت کے 3 دن گزر گئے۔ تیز ہوائیں چلیں اور شدید زلزلے آئے جس نے پورے قبیلے اور اس کے وطن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ زمین ہل گئی اور اس میں موجود تمام جانداروں کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک چنگاڑ کی آواز آئی اور پہاڑ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اور قوم سمود صفحۂ ہستی سے مٹ گئی۔ ان کی مضبوط عمارتیں اور ان کے چٹانی قلعے ان کی حفاظت نہ کر سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نقل مکانی کر گئے اور یوں آل سمود بھی تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام بھی دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کا مزار سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ہے۔ یہ مزار خشک پہاڑوں کے درمیان چوٹی پر واقع ہے۔ مزار کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مزار کے چاروں طرف گہری کھائیاں ہیں اور کھائیوں کے بعد خشک سیاہ پہاڑ ہیں۔
समुद्र वहां से ज्यादा दूर नहीं है। रास्ते में मलका सबा बिल्किस का महल भी आता है। जिस जगह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का कत्ल हुआ था वो शहर के दरमियान में वाक़ है। ये एक गार नुमा जगह है। सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हैं तो सामने एक चट्टान आती है और चट्टान पर ऊँटनी के पाँव के निशान हैं और पाँव के निशान से जरा से फासले पर खून के सया धब्बे मौजूद हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पानी का चश्मा इस चट्टान के दामन में है। कौम समूद के बदबख्तों ने जब ऊँटनी को कत्ल किया तो ऊँटनी ने शिद्दत गम में चट्टान पर पाँव मारे। अल्लाह ताला ने पाँव के निशान चट्टान पर सब्त कर दिए। ऊँटनी का लहू भी कुदरत ने बतौर सबूत चट्टान पर दर्ज कर दिया। चट्टान के दाएं हाथ एक छोटी सी गार है। ये गार चट्टान फटने के बाद वजूद में आई थी। मकामी लोगों का ख्याल है कि ऊँटनी का बच्चा इस गार में उतर गया था। अल्लाह ताला हमें कौम समूद की तरह कुफर में मुब्तला होने से बचाए और हमें हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके।